اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص میں دو عادتیں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو شاکرین اور صابرین کی جماعت میں شمار کرتے ہیں، اور جس میں یہ دو عادتیں نہ پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شکر اور صبر کرنے والوں میں نہیں لکھتے۔ جو شخص دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھے اور اس کی پیروی کرے، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کو دیکھے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس کو ان لوگوں سے بہتر حالت میں رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شکر اور صبر کرنے والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص دین کے بارے میں اللہ سے کم تر لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے کم ملنے پر افسوس کرے، تو اللہ تعالیٰ نہ اس کو صبر کرنے والوں میں لکھتے ہیں اور نہ ہی شکر گزار لوگوں میں فرمائیں گے۔ حضرت حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دنوں سے زیادہ قطع تعلق رکھے، اور جب تک وہ اس قطع تعلقی پر قائم رہیں گے حق سے ہٹے رہیں گے، اور ان دونوں میں سے جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اس کا پہل کرنا اس کے قطع تعلقی کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ پھر اگر اس پہل کرنے والے نے سلام کیا اور دوسرے نے سلام کو قبول نہ کیا تو اس کا جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اور دوسرے کو شیطان جواب دے گا۔ اگر اسی پہلی قطع تعلقی کی حالت میں دونوں مر گئے تو نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، حل فرمائے، اور آپ کے تمام مسائل سے آپ کو نجات دلائے۔ اور میری دعا ہے اپنے تمام سبسکرائبر کے لیے جو مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اور روزانہ وہ دعاؤں کے لیے مجھے کہتے ہیں ہمارے لیے خصوصی دعا کریں، تو میں اپنی ہر ویڈیو میں شروع میں سب کے لیے لازمی دعا کرتی ہوں، جس کی جو خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پورے کرے، جس کو جو پسند ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو حاصل کرنے میں آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ بہت لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، تو آج میں ان کے لیے ہی اسپیشل دعا کرنے جا رہی ہوں کہ جو جس کو پسند کرتا ہے اور مجھے دعا کے لیے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے ان کو حاصل کرنے میں، اور ان کے آپس میں نصیب ملا دے اور اچھے نصیب کرے، آمین۔ اور ویورز، جو لوگ بیمار ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا کرے، اور جو لوگ رزق کی تنگی کے حوالے سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جناب سے کھلا رزق عطا کرے۔ جو لوگ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری نہیں ہے ان کے پاس، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نوکریوں کا وسیلہ بنا دے، نوکریاں ان کو اچھی جگہ پر نوکریاں مل جائے۔ جو لوگ مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ آپ دعا کریں کہ ہماری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کی تنخواہوں میں اچھا اضافہ فرمائے۔ اور شادیوں کے حوالے سے جو لوگ پریشان ہیں کہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اچھی جگہ پر، بہترین جگہ پر ان کے رشتے طے کروا دے، ان کی شادیاں کروا دے، آمین۔ اور بھی جو مقصد ہیں آپ لوگوں کے، جن کا ویزے کا مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ویزا عطا کرے۔ اور میرے لیے بھی آپ لوگ خصوصی دعا کیا کریں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔
ویورز آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ بہت ہی پاورفل ہے اور بہت ہی زیادہ مجرب ہے، اور یہ سورہ مزمل کا وظیفہ ہے، اور سورہ مزمل کا کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہر وظیفہ جو بھی کیا جائے گا وہ انشاءاللہ تعالی لازمی دیر یا جلدی سے لازمی قبول ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی مجرب صورت ہے اور بہت ہی زیادہ عالموں کی اور عاملوں کی فیوریٹ اور پسندیدہ صورت ہے، بہت ہی محبوب صورت ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے بہت زیادہ پڑھا ہے۔ تو اس لیے جو سورہ مزمل کا وظیفہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر دعا کی کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو دعا اس کو پڑھ کے مانگی جاتی ہے۔ اور اگر نہیں بھی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں لازمی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش ہے، تو جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی۔ اور جو میرا آج کا وظیفہ ہے وہ ہر مقصد کے حل کے لیے، ہر مشکل سے نجات کے لیے، کوئی بھی مقصد ہے، کوئی اگر بیماری کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، کوئی جاب کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، کوئی رزق کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہے، کوئی شادی کے لیے، پسند کی شادی کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، یا پھر کوئی اپنے یعنی کہ جس کا جو بھی مقصد ہے، کوئی رزق، کوئی یعنی کہ کسی کے اوپر قرض ہے اور اس کا قرض نہیں اتر رہا ہے تو وہ قرض کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کسی نے کسی کے پیسے نہیں دے رہا، کوئی یعنی اپنے پیسے واپس لینا چاہتا ہے، جو مطلب یہ مجھے میل آئی تھی کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جو ہمارا پیسے ہم پھنسے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں واپس نہیں کر رہا، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ قرض آپ کا دنیا کا جو بھی مقصد ہے وہ آپ اس ایک وظیفے سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مقصد آپ کا ایک ہی ہوگا۔ آپ ایک مقصد کے لیے پہلے عمل کریں گے، پھر دوسرے مقصد کے لیے اگر آپ نے عمل کرنا تو آپ کو دوبارہ کرنا ہوگا، اور دعائیں آپ سب کے لیے مانگ سکتے ہیں، سب مقاصد کے لیے، لیکن آپ کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے جو آپ کا خصوصی ہوگا۔ تو وظیفہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں، یہ 11 دن کا عمل ہے، اور سورہ مزمل آپ نے پڑھنی ہے، اور ایک دن میں آپ نے سورہ مزمل کو آپ نے 41 یعنی 41 ٹائم پڑھنا ہے، اور بہت ہی زیادہ گہرائی میں جا کے بہت ہی زیادہ توجہ اور توجہ دے کر، اور پورا یعنی کہ آپ کا دھیان جو ہے وہ آپ کے وظیفے کی طرف ہونا چاہیے اور آپ کے مقصد کی طرف ہونا چاہیے۔ اور آپ نے یہ عمل ایک دن میں 41 بار آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے، اور 11 دن آپ نے اسی طرح عمل کرنا ہے۔ آپ یہ عمل کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کریں، لیکن باقی آپ کو جس ٹائم بھی آسانی ہو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور ایک بار دوبارہ سن لیں کہ آپ نے 11 دن سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ درود شریف 11 بار آپ پڑھیں گے، 11 بار درود ابراہیمی شروع میں پڑھیں گے، 11 بار سورہ پڑھنے کے بعد آپ کے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر جب آپ دعا مانگے تو اس کے بعد بھی آپ ایک بار درود شریف لازمی پڑھ لیا کریں۔ تو یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے، اور استغفار کی ایک تسبیح لازمی پڑھا کریں، جب آپ دعا مانگنے لگیں اس وقت پڑھ لیں یا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو جب بھی آپ پڑھیں لیکن پڑھا ضرور کریں، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، اور پھر دعا کی قبولیت میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور میری جو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک بھی ضرور کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ کا بھی بھلا اور دوسروں کا بھی بھلا۔ تو ویورز، مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، میری انشاءاللہ تعالی میری آنے والی نئی ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی بشرط زندگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔